بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اسی ویڈیو میں ہم معاشرے میں مثبت جھوٹ اور فتنہ پرور سچ کی حقیقت کو بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ مرتا نہ تو کیا کرتا؟ اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو خوب گالیاں بکیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو جو اس کے دل میں آئے کہتا ہے۔ ضرورت کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور ایک عربی شعر یوں بھی کہا گیا ہے، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی گھبرا کر شیر پر حملہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی اور وہ نہ سمجھ سکا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، چنانچہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اور دربار میں ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا، اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرے وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور پہلے وزیر کے خلاف بھڑکانے کی یوں کوشش کی اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ نالائق تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سن کر ناراض ہوا اور اس دوسرے وزیر کو کہنے لگا کہ بدبخت، اس کا جھوٹ مجھے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک جان کو بچانے کی کوشش کی اور اس لیے اس کا نیک ارادہ تھا، اور تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی تھی اور تیرے نیت میں فتور تھا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہو، اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ برپا کر دے۔ فریدون ایران کا ایک بادشاہ ہوا ہے جس نے ضحاک کو شکست دے کر ایران، توران اور روم و شام پر قبضہ کیا اور لوگوں پر نہایت ہی انصاف سے حکومت کی۔ اس کے محل کے محراب پر اس واقعہ کے مطابق یہ شعر لکھے ہوئے تھے، اے بھائی دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہٰذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بھلانے والے مولا سے دل لگا۔ اے بھائی دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہٰذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بھلانے والے مولا سے دل لگا۔ دنیا کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھ جیسے کئی پالے اور پھر مار ڈالے۔ دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو پھر اس کی کیا پرواہ کہ وہ خاک پر مرے یا تخت پر۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ مل رہا ہو، اگرچہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں ٹانگ اڑانے کی بجائے خاموش رہنا بہتر ہے، اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے والا انصاف پسند لوگوں کے نزدیک دوسرے وزیر کی طرح شرمندگی سے دوچار ہوگا۔